بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاضرین گرامی، انشاءاللہ تعالی آج کے اس مذاکرے علمیہ سے جس کتاب کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، وہ ہمارے دین کے اصول و مراتب جو کتاب ہے، انشاءاللہ تعالی اسی کو سامنے رکھ کر کے ہم باہمی علمی مذاکرہ کریں گے۔ اس کتاب کے بارے میں مختصر بات یہی ہے، اسی کتاب کا ایک خلاصہ ہے جس کو آسان انداز میں اردو میں تیار کیا گیا ہے، جس کا نام ہم نے رکھا ہے کہ عقیدہ دین کے اصول و مراتب۔ عقیدہ کا مطلب آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ عقیدہ اصل میں عقد سے ہے۔ عقد کے معنی مضبوطی کے ساتھ گانٹھ باندھنا۔ صاحب السنہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ صحیح عقیدے والا ہے، تو یہ اصطلاح سلف کے اندر معروف اور مشہور ہے۔ اسی طرح اس علم کو التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے سلف کے اندر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں التوحید لامام ابن خزیمہ اور امام ابن مندہ وغیرہ کی جو کتابیں ہیں وہ التوحید سے متعلق ہیں، التوحید کے نام سے ہیں، اور ان ساری کتابوں میں عقیدے کی موٹی موٹی اور جملہ جو ہے باتوں پر بحث کی گئی ہے۔ اسی طریقہ سے ایک چوتھا نام الفقہ الاکبر ہے، جو عام فقہی مسائل ہیں اس کو فقہ اصغر کہا جاتا ہے، تو اس کو فقہ اکبر کہا جاتا ہے عقیدہ کے مسائل کو، اور اس سلسلے سے متعلق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الفقہ الاکبر ہے۔ تو یہ مختصر سا مقدمہ تھا اس کتاب کے آغاز سے پہلے۔ اس کے بعد ہم جو ہے اپنی اس کتاب کی باتوں کو پڑھیں گے اور کچھ جو ہے درمیان میں تعلیقات اور کچھ نوٹس جو ہے انشاءاللہ چڑھاتے جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کوئی علمی محاورہ نہیں بلکہ یہ علمی مذاکرہ ہے، جس میں جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ بھی اس میں جو ہے شریک ہوں گے، اور جو اپنی جو بھی چاہے جو ہے اضافی معلومات کی شکل میں ہو یا اشکال کی شکل میں ہو، ضرور اس میں جو ہے آپ لوگ بھی جو ہے شرکت کریں۔ تو اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں دین کے 3 اہم اصول۔ یہ پہلے 3 درس میں نے PDF کی شکل میں آپ لوگوں کے پاس بھیجا تھا، ممکن ہے پہنچے ہوں گے۔ انہی 3 درس کو آج کے اس درس میں یا اس مجلس میں مختصر سی تعلیقات کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دین کے 3 اہم اصول۔ کتاب کا نام تو دین کے اصول اور مراتب ہیں۔ دین کے اصول سے مراد رب کی معرفت، نبی کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت ہے، اور مراتب سے مراد اسلام، ایمان اور احسان ہے۔ یہ کتاب کا جو عنوان ہے اس کی وضاحت ہے۔ رہی بات دین کے 3 اصول جو اس کتاب کا پہلا درس ہے، تو دین کے 3 اصول رب کی معرفت، نبی کی معرفت اور دین کی معرفت ہے، یعنی دین اسلام کی معرفت۔ دین کے 3 اہم اصول کلمہ شہادت سے ہی نکلے ہیں۔ دین کے 3 اہم اصول کلمہ شہادت ہی سے نکلے ہیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ رب کی معرفت ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ یہ نبی کی معرفت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نبوت اور رسالت کے ساتھ مبعوث کیے گئے وہی دین اسلام ہے۔
تو اس طرح سے یہ تینوں اصول کلمہ شہادت ہی سے نکلے ہیں، جس کو جو ہے ہم اذانوں میں اور مختلف عبادتوں میں دہراتے ہیں۔ ان تینوں اصولوں کے بارے میں یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر انسان کو ان اصولوں کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ ان میں سارے دین کا خلاصہ ہے، دنیا میں ہدایت ہے، اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار بھی انہی تین اصولوں پر ہے۔ تو ان تینوں اصولوں کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں ہدایت ہے۔ ہدایت، ان تینوں اصولوں کے اندر ہدایت ہے، اسی میں جو ہے انسان کی اخروی نجات ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے نصوص ہیں قرآن و حدیث کے اندر جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حقیقت میں یہی چیز ہدایت کا ذریعہ ہے اور یہی چیز اخروی نجات کا باعث ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو جس وقت کلمہ توحید کی تلقین کی، یا عم قل لا الہ الا اللہ احاج لک بها عند اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو یہ ہدایت جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ کلمہ ہدایت کا سب سے اہم ترین سبب ہے اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے اخروی کامیابی کی جو بات ہے، اس سلسلے میں بھی بہت سے نصوص ہیں، جس میں سے ایک نص یا ایک حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی غلام کے پاس، جس کا آخری وقت تھا، جو سکرات الموت میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس پہنچے تو اس سے کہا کہ اسلم، تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو ظاہر بات ہے مسلمان ہونے کے لیے اس کلمے کی ادائیگی اور اس کلمے کی گواہی دینا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اس کے اندر یہی بات ہے کہ وہ شخص، وہ لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی تم اطاعت کر لو۔ تو اس شخص نے، اس لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، بخاری کی روایت ہے، اور جو ہے بہقی کی روایت میں انقذہ بی من النار۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اخروی نجات کا سب سے اہم ترین ذریعہ اور سب سے اہم ترین سبب ہے، اور یہی بنیاد ہے۔ تو ان تینوں اصولوں کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ہدایت ہے اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ اس درس کی جو ہے پہلی بات ہی۔ اس درس کی دوسری بات یہ ہے کہ یہ تین اصول جاننا کیوں ضروری ہے۔ ان تینوں اصولوں کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ان تینوں اصولوں کے متعلق آخرت کی سب سے پہلی منزل میں، جو کہ قبر کی منزل ہے، اس کے اندر ان تینوں اصولوں سے متعلق ہر انسان سے سوال ہوگا، چاہے کہ وہ مومن ہو یا فاجر ہو، منافق ہو، کافر ہو، بر ہو یا فاجر ہو، ہر ایک سے اس کے بارے میں جو ہے سوال ہوگا۔ جیسا کہ جو ہے مشہور حدیث ہے ابو داؤد کی کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو جب لوگ وہاں سے واپس ہوتے ہیں تو میت اس کے لوگوں کے پیروں کی آواز کو بھی اور ان کے جوتوں کی آواز کو بھی جو سنتا ہے، اس وقت اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، اور پھر اس سے جو یہ تین سوالات کرتے ہیں کہ من ربک وما دینک ومن نبیک، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے۔ تو یہ قبر کے تین سوالات ہیں، بلکہ یہ قبر کے تین سوالات ہی نہیں، بلکہ قیامت کے دن بھی، میدان محشر میں بھی ان چیزوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالی ساری امتوں سے سوال کرے گا۔ جیسا کہ یہ بات وارد ہے کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور قرآن کریم میں کئی جگہ اس قسم کی جو آیتیں ہیں، أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ، أَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ تو اس طریقہ سے یہ سوال میدان محشر میں لوگوں سے کیا جائے گا کہ ماذا کنتم تعبدون ماذا اجبتم المرسلین،
کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے تھے اور تم نے رسولوں کی کہاں تک پیروی کی. تو یہی دو چیزیں ہیں جو کلمہ شہادت کے اندر موجود ہے، جو حقیقت میں ان تینوں اصولوں کی بنیاد ہے. تو ماذا اجبتم المرسلین سورہ قصص کے اندر یہ ہے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. تو اس طرح ایک حدیث کے اندر جو کہ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی بھی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل روایت کے اندر جو ہے فرمایا کل قیامت کے دن اس بات کا اعلان ہوگا کہ جو جس چیز کی عبادت کیا کرتا تھا دنیا کے اندر وہ اس کے پیچھے چلے جائے. چنانچہ جتنے لوگ بتوں کی اور وثن اصنام کی جو پوجا کرتے تھے وہ ان کے پیچھے چل کر کے جو ہے جہنم میں گر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی خصوصاً یہودیوں سے ندا دلوا کر کے جو ہے ان کو جو ہے حاضر کرے گا اور ان سے جو پوچھا جائے گا ما کنتم تعبدون، تو وہ کہیں گے کہ کننا نعبد عزیر ابن اللہ، کہ ہم عزیر جو کہ اللہ کے بیٹے ہیں ہم ان کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گا کہ تم نے جھوٹ کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے نہ کوئی بیوی بنائی اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے. پھر اس کے بعد وہ ان سے کہا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ عطشنا یا ربنا فاسقنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں سخت پیاس لگی ہے لہٰذا تو ہمیں پانی پلا دے. تو اس کے بعد جو ہے ان سے جہنم کی طرف جو ہے اشارہ کیا جائے گا، جو ایک پانی کی طرح سراب سا نظر آئے گا وہ اس کی طرف چلے جائیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے. یہی حال نصرانیوں کا ہوگا اور ان سے بھی جب پوچھا جائے گا ما کنتم تعبدون، تم جو ہے کس چیز کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا جو ہے معاملہ ہوگا جو یہودیوں کے ساتھ ہوا. مسلمان اور مومن جو کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غیر معروف صورت میں آئے گا اور وہ اس غیر معروف صورت کو پہچانتے ہوں گے کہ یہ غیر معروف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا تمہیں ابھی کس چیز کی ضرورت ہے، تم بھی جو ہے یعنی جب اس کے پیچھے چلے جاؤ جیسا دوسرے لوگ اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے چلے گئے. تو مومنین کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں شرک سے بچا لے، ہم نے دنیا میں شرک نہیں کیا تو اب بھی ہم شرک نہیں کریں گے. تو اس قسم کی بات جب وہ کہیں گے تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اصلی صورت میں ان کے پاس پیش ہوگا. تو اس کے بعد وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا رب ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کی کیا دلیل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر پڑیں گے سوائے وہ لوگ جو کہ منافق ہیں یا ریاکار ہیں، جن کے اندر جو ہے دکھاوے کے لیے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ لوگ جو ہے سجدہ نہیں کر پائیں گے. تو اس طرح سے اس حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ توحید کے بارے میں کل قیامت کے دن سارے لوگوں سے متعلق سارے لوگوں کو جو ہے سوال کیا جائے گا. تو یہ جو ہے ان تینوں اصولوں کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ آخرت میں قبر کے اندر اور میدان محشر کے اندر اس سے متعلق جو ہے سوال ہوگا. اور تیسرا سبب یہ بھی ہے ان اصولوں کو جاننے کا کہ اکثر لوگ دنیا میں اس چیز کو نہیں جانتے، اکثر لوگ دنیا میں اس چیز کو نہیں جانتے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید ربوبیت کا ذکر فرمایا، اس کے بعد توحید الوہیت کا ذکر فرما کر کے کہا کہ بل اکثرهم لا يعلمون، یا بل اکثر الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون. جیسا کہ یوسف علیہ السلام اپنے جو قیدی ساتھی ہیں ان سے جو ہے تقریر کرتے ہوئے ان کو توحید سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ تم کسی کی عبادت مت کرو، یعنی کلمہ توحید ہے اور یہی صحیح اور سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. اسی طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر اور پھر دیگر صورتوں میں یہ بات فرمایا کہ قل الحمد للہ، یعنی اس سے پہلے فرمایا
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اسی طریقہ سے فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ وہ توحید ہے جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے، بلکہ جو توحید کے بعد جو رسالت ہے، رسالت کو بھی اکثر لوگ نہیں جانتے، اس لیے ان اصولوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو یہ مختصر طور پر 3 اسباب تھے کہ ان اصولوں کا جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ان اصولوں کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے، اور ان اصولوں کے بارے میں قبر کے اندر سوال ہوگا، اور ان اصولوں کے بارے میں میدان محشر کے اندر بھی جو ہے سوال کیا جائے گا۔ یہ اس کتاب کا یا اس درس کی جو دوسری بات تھی۔ اس درس کی جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ دین کے 3 اصولوں کی جو فضیلت، دین کے 3 اصولوں کی فضیلت۔ تو اس سبق کے اندر ہم نے 4 فضیلتیں مختلف احادیث کی روشنی میں ذکر فرمائی ہیں یا ذکر کی ہیں۔ تو سب سے پہلی فضیلت یہ ذکر کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان 3 اصولوں کو جان لیتا ہے اور ظاہر بات ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور ان سے راضی رہتا ہے، تو وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو ان تینوں اصولوں پر عمل کرنے کے بعد وہ پا لیتا ہے۔ جیسا کہ مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر کے راضی ہو گیا۔ اور دوسری فضیلت یہ بتائی گئی کہ یہ گناہوں کی بخشش اور گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر له ذنبه، کہ جو شخص مؤذن کو لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر اور اسلام کو اپنا دین مان کر کے راضی ہو جانا اور اسی پر جو ہے اکتفا کرنا، یہ جو گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ بلکہ اس دعا کو پڑھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ ان تینوں اصولوں پر راضی ہونے سے جنت واجب ہوتی ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا ابا سعید من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت له الجنہ، کہ اے ابو سعید جو شخص اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہو گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور چوتھی فضیلت یہ بتائی گئی کہ ان اصولوں پر عمل کرنے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 3 بار اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ قیامت کے دن اسے ضرور خوش کرے۔ یعنی وہ دعا یہ ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ تو یہ 4 جو ہے فضیلتیں بیان کی گئیں۔ ان میں سے ایک فضیلت ہے کہ ایمان کی مٹھاس، ظاہر بات ہے جب وہ دنیا میں ان اصولوں پر عمل کرے گا تو وہ اس دنیا کے اندر ہی اس ایمان کے مزے کو جو ہے چکھ لے گا، اس کے اندر اپنے لیے سکون، راحت اور اطمینان جو ہے پائے گا، اور گناہوں کی بخشش اور جنت کا حصول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، ان تینوں چیزوں کا تعلق آخرت سے ہے۔ ان تینوں اصولوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا ان تینوں اصولوں سے رضامندی کو احادیث کے اندر خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔
رضامندی یا رضائے الہی یہ بہت ہی اہم ترین عبادت ہے اور دلی عبادت ہے، بلکہ رضائے الہی یہ تو بندے سے متعلق ہے، اور ایک رضوان یا رضا یا خوشنودی یا رضائے الہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہے۔ بندے سے رضائے الہی سے متعلق جو بات ہے وہ بندے کی دلی عبادت ہے، اور یہی چیز ایمان کے چھٹے رکن تقدیر سے متعلق ہے۔ تو یہ بندے کی طرف سے ایک عبادت ہے کہ جب بندہ اس دلی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے متعلق جو ہے بیان فرمایا ہے، جن میں سے ایک طویل حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یعنی جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے اور ان کو ہر قسم کی نعمتیں عطا کی جائیں گی، تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا، جنتیوں کو ندا دے گا، یا اہل الجنہ، تو جنتی کہیں گے کہ لبیک و سعدیک، فیقول هل رضیتم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم راضی ہو چکے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك، کہ ہم کیوں نہ راضی ہو جائیں، ہم کیوں نہ خوش رہیں، اس لیے کہ تو نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جو کہ تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں عطا کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا انا اعطیکم افضل من ذلك، کہ میں تم کو اس سے بھی افضل نعمت عطا کروں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، جنتی کہیں گے کہ قالوا یا ربی وای شیء افضل من ذلك، کہ اے ہمارے پروردگار کہ وہ کون سی چیز ہے جو ان ساری جنت کی نعمتوں سے بھی افضل ہے۔ فیقول احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو حلال کر دیا، یا میں نے تم سے راضی ہو گیا اور کبھی اس کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ جنت کی نعمتوں میں سب سے عظیم ترین نعمت ہے اور سب سے افضل ترین نعمت ہے، اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر جو فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس کے بعد فرمایا ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم، تو جنت کی نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی رضامندی رضائے الہی ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی ہے۔ تو رضائے الہی یہ سب سے اہم ترین نعمت ہے جس کی کوشش کرنا اس دنیا میں مومن کے لیے انہی تینوں اصولوں کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ ان تینوں اصولوں سے ہٹ کر کے کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا نہ طریقہ حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی کل قیامت کے دن یا جنت میں اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام اسی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کام کر گئے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اسی دنیا میں خوش ہو کر کے آخرت کی رضا کا بھی انہیں اعلان کر دیا۔ قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بلکہ یہ چیز ان کے حق میں ایک دعا بن گئی۔ جب بھی صحابہ کرام کا نام آتا ہے، کسی بھی صحابی کا نام آتا ہے، تو اس صحابی کے حق میں یہ دعا دی جاتی ہے کہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ رضامندی صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو سنا دی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کی اگر چھوٹی موٹی جس قسم کی بھی غلطیاں گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے جنت ہی نہیں بلکہ جنت کی عظیم ترین نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی جو ہے اعلان کر دیا۔ اسی سے متعلق ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رضامندی اور نبی سے رضامندی کا مطلب کیا ہے۔ جیسا کہ یہاں رہنمائے معلم میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ سے رضامندی کا مطلب یہ ہے
کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے. تو رضیت باللہ ربًا یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ادا کیا جائے. وبمحمد النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کا نبی مان کر کے ان سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی اتباع نبی کے طریقے پر اکتفا یہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رضامندی کی دلیل ہے، رضامندی کی علامت ہے. تو یہ اخلاص اور اتباع سنت ان اصولوں کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ انہی اصولوں کی بنیاد پر اور انہی شروع یہ حقیقت میں یہ شروط بھی ہیں کسی بھی نیک عمل کو قبول ہونے کے لیے. تو اس طرح سے ان اصولوں کے اندر اخلاص کی بھی تلقین ہے یا اخلاص کی بھی طرف رہنمائی ہے، اور پھر جو اتباع سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی بھی جو ہے یہ رہنمائی کی گئی ہے. اسلام سے رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے دین بھیجے، ان میں سے یہ آخری دن ہے. ویسے ہر دن کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ساری چیزیں تمام ادیان کے اندر موجود تھیں، لیکن ان عبادتوں کو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنا یہ جو ہے اس دین کا مقصود ہے. دین اسلام سے رضامندی کا مطلب ہے یا دیگر عبادات ہیں جو کہ دیگر دینوں میں بھی دیگر ادیان میں بھی موجود تھے، لیکن ان طریقوں سے ہٹ کر کے نبی کے طریقے پر ادا کرنا یہ جو ہے مقصود ہے. اسی لیے اس حدیث کے اندر یا ان اصولوں میں دین کے ایک تیسرے اصول کو بیان کیا گیا ہے کہ جو ہے دین سے رضامندی، اس سے ہٹ کر کے کوئی اور دین بندے اختیار نہ کریں. تو اس طریقہ سے یہ تینوں اصول جس کی قرآن و حدیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں آئی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ان تینوں اصولوں کے بارے میں ایک جگہ فرمایا کہ قل اغیر اللہ ابغی ربا، یہ جو ہے رب کی معرفت سے متعلق ہے، اور نبی کی معرفت سے متعلق یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کل قیامت کے دن وہ شخص جو نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے دنیا میں زندگی گزارا وہ جو ہے حسرت کرے گا. اور جو ہے دین سے متعلق مشہور جو ہے آیت ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اس طرح سے یہ تینوں اصول بہت ہی اہم ترین اصول ہیں جن کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ جو ہے وہ دنیا میں ہدایت اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی پا سکے. اب دین کا جو پہلا اصول ہے دین کا جو پہلا اصول ہے رب کی معرفت، جیسا کہ کتاب کی عبارت ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور الرب یہ اللہ کا نام ہے، اس کے معنی ہیں پالنے والا، پروردگار. الرب کے بہت سے معنی ہیں جن میں 3 معنی بہت اہم ہیں: خالق، مالک، مدبر، یعنی تمام کائنات کا نظام چلانے والا. الرب کا جو لفظ ہے یا جو نام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. اہل علم نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ ایسا نام ہے کہ اگر یہ جو ہے اس کے اندر جب صرف اسی کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور تمام نام اس کے اندر جو شامل ہو جاتے ہیں. صفات اس کے اندر جو داخل ہوتے ہیں کہ اتنا وسیع ترین یہ نام ہے، اس کا جو معنی ہے بہت وسیع معنی ہے کہ جس کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی ضرورتیں عطا کرنے والا، ہر قسم کی نعمتیں عطا کرنے والا، ہر قسم کے شر اور مصیبتوں سے بچانے والا، المانع، المطیع، الضار، النافع، یہ سب اس کے اندر جو ہے اس مفہوم کے اندر جو یہ سارے مفہوم الرب کے اندر جو داخل ہیں. یعنی سعادت دینے والا، شقاوت یعنی محروم کرنے والا، اور ہدایت دینے والا، ضلالت اور گمراہی دینے والا، بلکہ جو ہے کسی کو عزت، کسی کو ذلت،
کسی کو ملک اور کسی کو اس سے محرومی، یہ سارے مفہوم اس کے اندر جو ہے داخل ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ 3 معنی خلاصے کے طور پر اس کے اندر جو ہے ذکر کیے جاتے ہیں کہ الرب کے اندر جو ہے یہ بات ہے کہ الرب کے معنی جو ہے پیدا کرنے والا، خالق، اور الرب کے معنی مالک، ہر چیز کا مالک، یہ بھی اس کے اندر ہے۔ اور تیسرا مفہوم اس کے اندر ہے کہ مدبر، تدبیر کرنے والا، کائنات کی تدبیر کرنے والا، سارے کائنات کو چلانے والا، پالنے والا اور ان کی جو ہے پرورش کرنے والا۔ اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نام کا معنی اور مفہوم مختلف آیات میں خصوصیت کے ساتھ ان تین جو رئیسی جو معنی اہل علم نے بیان کیے ہیں بطور خلاصہ، اس کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذرا ترکیز کیجئے میرے ساتھ ان آیتوں پر، خلق السماوات والارض بالحق، یہ جو ہے تخلیق یعنی جو ہے اس کے اندر پیدائش کا جو معنی ہے۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، یہ جو ہے تدبیر ہے کہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر اللہ تبارک و تعالیٰ لپیٹتا ہے، یا پھر جو ہے سورج اور چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے کہ وہ چلتے رہتے ہیں اپنے جو ہے متعینہ مدت کی طرف، تو یہ جو ہے تدبیر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، تخلیق کا ذکر کیا، خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام 8 ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، تو یہ سب تخلیق کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے۔ تو یہ تخلیق اور تدبیر، یہ دونوں چیزیں رب کے معنی کے اندر داخل ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم، اس کے بعد فرمایا کہ لہ الملک، اسی کے لیے جو ہے ملکیت ہے۔ تو جو رب ہے وہی جو مالک ہے، جو رب ہے وہی خالق ہے، جو رب ہے وہی مدبر ہے۔ تو یہ سورہ زمر کی جو آیت ہے، زمر کی آیت ہے۔ اسی طریقہ سے سورہ یونس کے اندر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی آیت میں بیان فرمایا، جیسا کہ کتاب کی نص میں بھی دلیل کے طور پر ذکر کیا گیا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ یدبر الامر، وہ معاملے کی تدبیر کرنے والا ہے، تدبیر کرتا ہے۔ تو یہاں رب کے 2 معنی ذکر کیے گئے، خلق اور جو ہے تدبیر۔ اسی طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر جو فرمایا، جیسا کہ قل من یرزقکم من السماوات والارض، یہ جو ہے رزق، یہ تدبیر ہے، رزق جو ہے دینا یہ تدبیر ہے۔ امن یملک السمع والابصار، تمہارے کان اور تمہارے آنکھ، یا جو ہے تمہارے سننے اور تمہارے دیکھنے کا کون، تمہارے کانوں اور تمہارے آنکھوں کا کون مالک ہے؟ تو یہ ملک ہے۔ ومن یخرج الحی من المیت، یہ خلق ہے۔ ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، یہ بھی جو تدبیر ہے۔ فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون، تو یہ ساری چیزیں ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں بندوں کو اپنے ذات کا جو تعارف فرمایا کہ وہی رب ہے جو خالق ہے، وہی رب ہے جو مالک ہے، وہی رب ہے جو کہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اسی طریقہ سے یہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ تو یہ اس آیت کے اندر بھی خلق کا بھی تذکرہ ہے، اور پھر جو یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ جو تدبیر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الا له الخلق والامر، کہ خلق اور امر یعنی تدبیر اللہ کے لیے ہے، اور تمہارا فتبارک اللہ رب العالمین، الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ تو اس طریقہ سے ان آیتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رب کے معنی کی تشریح اور جو ہے تفصیل بیان فرمائی ہے۔ القرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے بھی افعال اور جتنے بھی کام ذکر کیے گئے وہ سب کا تعلق یعنی جو ہے رب سے ہے، اور رب کے اندر محبت کا معنی ہے انعام کرنے والے، انعام کا معنی ہے مختلف قسم کی نعمتیں دینے والے کا معنی ہے، ہر لحاظ سے پالنے اور تدبیر کرنے کی جتنی قسم کی ضرورتیں ہیں ان ساری چیزوں کو مہیا کرنے کا جو معنی اور مفہوم ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام کی اور نیک لوگوں کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا آغاز ربنا سے اور ربی سے ہوتا ہے، جس میں اس بات کا اعلان ہے یا اس بات کی وضاحت ہے کہ جو رب ہماری ہر قسم کی نعمتیں دینے والا ہے وہی اس بات کا مستحق ہے، کہ وہی اس بات کا حقدار ہے، وہی اس بات کا مالک ہے کہ وہ ہماری ساری ضرورتوں کو بھی پوری کرے گا، ہماری مصیبتوں کو بھی دور کرے گا۔ تو اسی لیے انبیاء کرام نے اس قسم کی اپنی دعاؤں کا آغاز ربنا سے کیا، جو کہ محبت اور انعام کے معنی کا اور مفہوم کا اشارہ دیتی ہیں۔ اس درس کے اندر توحید ربوبیت کی بھی تعریف کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت کے لیے ساری مخلوق کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، اور اس کی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی مخلوق دونوں ایک ہی ہے، جو نشانیاں ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جیسا کہ اس کے بعد جو ہے تیسرا درس ہے، یہ بھی بہت ہی اہم ترین درس ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علو سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے۔ ترین اعتقاد ہے اہل سنت والجماعت کا، جس میں بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوئے ہیں، جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی اس درس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر بلند اور برتر ہوا۔ تو استوا کا معنی بلند ہونا اور برتر ہونا، یعنی جو ہے علا وارتفع کا جو ہے معنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علو یا بلندی کہ اللہ کے روشنی میں جو بتانا ہے، تو اس سے ہٹ کر کے کچھ اور بات یہ ہے، اس سے ہٹ کر مطلب یعنی اس کتاب کے اس درس سے ہٹ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، جن میں جو قرآن کریم کے اندر العلی، الاعلی، المتعال، تو یہ جو مشہور آیتیں ہیں العلی الکبیر، العلی العظیم، اور اسی طرح سے الکبیر المتعال، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلی۔ تو ان ناموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علو کا جو تذکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت علو اور بلندی کا جو ذکر مختلف قرآن اور حدیث کے نصوص میں جو ذکر کیا گیا ہے، اہل علم نے بیان کیا ہے کہ وہ 3 قسم کا علو ہے۔ ایک تو جو ہے علو ذات ہے، یعنی ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی قدر و منزلت کے اعتبار سے، چاہے اس کی ذات ہو، اس کی صفات ہو، اس کے نام ہو، بہت ہی بلند ترین ہیں، بہت ہی اونچے مقام والی ہیں، بہت ہی منزلت والی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کی حمد کما حق کو کوئی بیان نہیں کر پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے فرمایا لیس کمثلہ شیء فلا تضربوا للہ الامثال ولم یکن لہ کفوا احد ولم یکن لہ سمیع۔ تو اس قسم کی بہت سی آیات ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی ہے کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ افعال میں، کسی بھی چیز میں، اس لیے کہ بہت ہی بڑی منزلت والا ہے، بہت ہی بڑی قدر والا ہے، اور بہت ہی اونچے مقام والا ہے۔ یہ جو ہے صفت علو بالقدر، یہ علو القدر۔ دوسری جو ہے علو یا دوسرا علو جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ علو الذات، عفواً یہ جو ہے علو الذات۔ دوسری جو علو ہے علو القدر، منزلت کے اعتبار سے
معنی اور مفہوم کے اعتبار سے. میں نے جو گڑبڑ کر دیا، جو علو الذات میں علو الذات کا ذکر کرتے ہوئے علو القدر کی جو دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی. جو ابھی تک جو بات بیان کی گئی ہے وہ علو القدر سے متعلق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت اونچا ہے. دوسرے علو الذات ہے، جیسا کہ جو اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے اونچے مقام پر ہے. جیسا کہ مختلف احادیث میں ہے کہ ساتوں آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر جو ہے مستوی ہے. اور عرش کا اور استوا کا جو تذکرہ ہے قرآن کریم کے اندر 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات میں جو ہے ذکر فرمایا ہے. سورہ بقرہ کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، سورہ یونس کے اندر، سورہ رعد کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ سجدہ اور سورہ حدید کے اندر. تو ان 7 صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استوا علی العرش کا تذکرہ کیا ہے، جو کہ اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے اونچی جگہ پر ہے. اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے. اور تیسری چیز علو القہر، یعنی غلبے کے اعتبار سے، غلبے کے اعتبار سے اور قہر کے اعتبار سے، عذاب کے اعتبار سے، پکڑ کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سطوت کے اعتبار سے سب سے اونچے جو ہے مقام پر ہے. اسی لیے ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجز اور ذلیل اور جو حقیر اور کمزور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ 3 قسم کی علو ہیں، یعنی بلندیاں جو ثابت ہیں. یہ ایک تو ذات کے اعتبار سے سب سے اونچے مقام پر ہے، دوسرے قدر اور منزلت کے اعتبار سے سب سے عظیم ترین مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تیسرے یہ کہ غلبہ اور قہر کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بلند ترین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو فوقیت ہے، جو علو ہے، جو بلندی ہے، قرآن کریم کے اندر مختلف الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے ثابت کیا ہے. مثلا جو ہے فوق کا لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ ذات جو تمہارے اوپر ہے، اپنے بندوں کے اوپر ہے. ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے اندر علو جو ہے ثابت کرنا ہے. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. اسی طریقہ سے عروج کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عروج جو ہوتا ہے اعمال کا، اور اسی طریقہ سے فرشتوں کا. اور اللہ نے اعمال کے بارے میں صعود کا جو ذکر فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ رفع اور صعود ظاہر بات ہے کس طرف چڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. جب اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے تبھی تو جو ہے یہ اعمال اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. اس لیے ان آیتوں سے علو کا جو ہے مفہوم ثابت ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بر رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا. انی متوفیک ورافعک الی، میری طرف میں تم کو اٹھاؤں گا اور تمہیں جو ہے مکمل طور پر جو ہے اٹھاؤں گا. متوفیک کے معنی یہاں پر جو وفات کے نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر میں تم کو اپنے پاس بلا لوں گا یا اٹھاؤں گا. اسی طریقے سے تنزیل کا معنی، اب تک تو جتنی باتیں آئیں فوق یا جو ہے عروج، صعود اور رفع، یہ جو ہے نیچے سے اوپر جانے سے متعلق ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اور اوپر سے نیچے سے آنے سے متعلق جو آیات ہیں، تنزیل اور نزول کے جو معنی ہیں قرآن کریم کے اندر قرآن کے بارے میں فرمایا گیا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. تو یہ ظاہر بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ اوپر ہے، اسی لیے تو وہ جو ہے قرآن کو جو ہے نازل کر رہا ہے. تو اس کے اندر خود بھی جو ہے فوقیت اور اللہ تعالیٰ کے لیے علو جو ہے ثابت ہے. چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے نڈر ہو گئے جو کہ آسمانوں میں ہے. تو یہاں جو ہے آسمانوں میں فی جو ہے یا تو اعلیٰ کے معنی میں ہے، یا اگر فی کو اس کے اصلی معنی میں رکھا جائے تو السما کے معنی علو کے ہیں. یوں کہیے کہ اَأَمِنْتُم مَّن عَلَى السَّمَاءِ، یہ معنی ہے. یا ہے کہ اَأَمِنْتُم مَّن فِي الْعُلُو، فی کو جو ہے اعلیٰ کے معنی ملیں گے، یا ہے کہ السما جو ہے علو کے معنی میں ہے. اس طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس آیت کے اندر بھی علو کو جو ہے ثابت کیا گیا ہے. اسی طریقہ سے بندہ جو ہے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے کہ الٹا نہیں کرتا.
تو یہ خود بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے. یہ ایک حصی دلیل ہے یا ایک جو فطری دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اسی طریقے سے ایک 8ویں دلیل حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے جو ہے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے وقت جو مکالمہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے گفتگو ہوئی، پھر دوبارہ اللہ کے پاس چڑھ کر کے گئے. عریجہ یا خود معراج کا جو واقعہ ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر ہے، بلندیوں پر ہے اور سب سے اونچے مقام پر ہے. اور 10ویں دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرعون کے بارے میں ذکر کیا کہ اس کو بھی اس بات کا علم تھا، یا ہے کہ وہ مکابرہ کی شکل میں ہی صحیح یا جو ہے لیکن اس کے تحت الشعور میں یہ بات تھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قول جو ہے ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک سیڑھی بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے رب کی طرف جو ہے چڑھ کر کے جو جاؤں. تو یہ سب 10 دلائل شیخ عبدالرزاق العباد نے اپنی کتاب فقہ الاسماء اللہ الحسنہ کے اندر ذکر فرمائی ہے، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بلندیوں پر ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے صفت علو ثابت ہے. تو اس درس کے اندر ایک اور اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ قرآن کریم کے اندر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اب تک جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ سب سے اونچے مقام پر ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مخلوق کے ساتھ ہے. تو یہ مخلوق کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ نہیں ہے، مخلوق کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ مخلوق کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور اپنی قدرت کے ساتھ ہے. یہ تعویل اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک ہی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ سورہ حدید کی اس 4 آیت کے اندر آیت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استواء علی العرش کا ذکر فرمایا جو علو کے لیے، جو علو پر دلالت کرتی ہے، اور آخر میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر تضاد نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ یقینی بات ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ جو ہے بندوں کے ساتھ ہے. اور یہ بات یقینی ہے کہ ظاہر بات ہے جب سارے 7 آسمان 7 زمین جیسا کہ جو آگے آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرسی کے سامنے معمولی سے ایک حقیر یا چھوٹے سے کڑے کی طرح ہے، اتنی معمولی چیز ہے، تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش 7 آسمان کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے کہ 7 آسمان ایک معمولی سی چٹیل میدان میں ایک جو حلقہ جو ڈال دیا جاتا ہے ویسا جو ہے اس کی حیثیت ہے. تو غرض بتانے کا مقصود ہے کہ سب سے بڑی مخلوق جس کو انسان دیکھتا ہے وہ آسمان ہے، زمین ہے، اور اس سے بڑی مخلوق کرسی ہے، اور اس سے بڑی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. اتنی بڑی مخلوق کا مالک کے بارے میں ہم یہ تصور کریں کہ وہ جو ہے نعوذ باللہ زمین پر بندوں کے ساتھ ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑی بے ادبی ہے اور بہت بڑی ناقدری ہے. اس لیے یہاں یہ تعویل اور یہ تفسیر بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ جو ہے بندوں کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم موجود ہو. ایک آخری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس باب میں جو بحکے ہیں اس میں جو ہے مشہور ترین جو الفاظ لوگوں نے جو ہے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیے ہیں ان میں سے صرف ایک بات ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک صاحب کہتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی خاص مقام پر رہتا ہے، کیونکہ اس کی ذات زمان و مکان کے تصور سے یا زمان و مکان کے قیود سے پاک ہے، منزہ ہے. یہ جو ہے بہت ہی خطرناک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے
یعنی علو کی نفی کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو کی نفی کی گئی ہے۔ ایسی بہت سی باتیں لوگوں کی زبانوں پر جو چڑھی ہوئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، جہاں تک جو ہے ناظر کی بات ہے، ہو سکتا ہے حاضر کی اگر بات کی جائے، اگر یہ معنی مفہوم اگر لیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سے اور اپنی قدرت کے ذریعے سے حاضر ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس جملے کے اندر ایک مشتبہ جملہ ہے، اس قسم کے جملوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیز واضح ہے انہی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہونی چاہیے۔ یہ چند باتیں آج کے درس سے متعلق تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، تقبل منكم وأحسن الله إليكم.